ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول عشق میں ہاری جس کی رائٹر ہے انا الیاس، اس کی یہ 5ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو۔ ہیلو آقا جی، کیف نے معمول سے ہٹ کر رعیت کے گھر چہل پہل دیکھی تو ٹھٹک گیا۔ فوراً شہاب کو فون ملایا۔ ہاں بول کیف۔ شہاب کسی منسٹر سے مل کر گھر واپس آ رہا تھا جب کیف کی کال ریسیو کی۔ دیکھ شیشوں والی مرسیڈیز کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا مزے سے اخبار پڑھنے میں مصروف تھا۔ آقا جی، آج یہاں بہت چہل پہل لگ رہی ہے۔ کیف کی بات پر اس نے اخبار طے کر کے سائڈ پر رکھا۔ اب وہ پوری طرح فون کی جانب متوجہ تھا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ شہاب کچھ چونکا۔ آقا جی، بہت سارے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، مگر آپ کے حکم کے مطابق ہم کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ اور تو اور ابھی ایک جنرل کی گاڑی بھی دیکھی ہے میں نے یہاں۔ کیف کی بات پر شہاب کے ہاتھوں طوطے اڑے۔ وہ اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ رعیت کی پہنچ کافی ہے، مگر فوجیوں سے تعلقات ہوں گے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ نہیں، کوئی کارروائی کرنی بھی نہیں ہے تو ایک کام کر، کل رات اگر گھر میں زیادہ لوگ نہ ہوئے تو اندر جا کر تھوڑی تانگ جھانک کر کے دیکھ کہ آخر ہے کون کون یہاں۔ یہ کمینہ تو کوئی بہت اونچی چیز لگ رہا ہے۔ شہاب دانت پیس کر بولا۔ اور سن، اس طرح جانا کہ پکڑے نہ جاؤ، یہ نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں۔ کس جنجال میں پھنس گیا؟ شہاب اب کی بار جھنجھلایا۔ ارے آقا جی، آج تک کبھی پکڑا گیا ہوں؟ کیف نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ لہجہ کوفت زدہ تھا۔ فون بند ہو چکا تھا۔ کھانا کھا کر سب مہمان باری باری رخصت ہونا شروع ہوئے، سوائے ان چند مہمانوں کو جو دبئی سے آئے ہوئے تھے۔ مشال اور منزا نے مطیبہ کو رعیت کے کمرے میں پہنچا دیا۔ تازہ گلاب کی پتیوں سے سجا کمرہ، بیڈ کے چاروں اطراف نیٹ کے پردے کے اوپر پتیوں کو بے حد خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ کمرے میں ڈریسنگ، رائٹنگ ٹیبل اور بیڈ کی سائڈ ٹیبلز پر جا بجا الیکٹرک کینڈلز سجائی ہوئی تھی۔ مطیبہ نے ایک گہرا سانس کھینچا۔ منزا اور مشال اسے بیڈ کے بیچوں بیچ بٹھا کر چلی گئی۔ مطیبہ نے بے دلی سے یہ سب دیکھا۔ اسے سانس لینا دشوار ہونے لگا۔ اٹھ کر رائٹنگ ٹیبل کے ساتھ رکھے بنے بین بیگز کے بنے صوفے پر جا بیٹھی۔ اب تک تو سب ڈرامہ خوش اسلوبی سے پلے کر لیا تھا، مگر کمرے میں اندر آ کر رعیت کی صحت سے جانے والا ڈرامہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، تو وہ کیوں خواہ میں یہ سب کرتی؟ کچھ سوچ کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ صبح میں ہی مشال اس کے وہ چند کپڑے جو اب تک اس نے خریدے تھے رعیت کی الماری میں سیٹ کر گئی تھی۔ مطیبہ الماری کی طرف بڑھی، الماری کھولی، سامنے ہی رعیت کے کپڑے ٹنگے تھے۔ کریڈ کی خوشبو نے اسے اپنے اثار میں لے لیا۔ رعیت سے اکثر اسی پرفیوم کی خوشبو آتی تھی۔ مطیبہ نے سر جھٹک کر اپنے کپڑے پکڑے، الماری بند کر کے وہ جویلری اتارنے کے لیے ابھی ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہی ہوئی تھی کہ رعیت دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوا۔ کانوں سے زیور اتارتے ہاتھ کام پہ، رعیت نے دوبارہ بند کرتے ایک نظر مطیبہ کے سجے سورے مگر کسی قدر بیگانے روپ پر ڈالی۔ گھڑی اور موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ ابھی وہ واسکٹ اتارنے ہی لگا تھا کہ پیچھے سے آتی مطیبہ کی آواز پر ٹھٹک کر ہاتھ روکے۔ آئی ایم سوری کہ میری وجہ سے آپ کو ان سب حالات سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ میں یہ سب نہیں چاہتی تھی، مگر مجبوری میں یہ سب کرنا پڑ رہا ہے۔ ابھی 2-3 دن آپ کو مجھے میرے اپنے کمرے میں بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ کیا ہم اس کا کوئی اور حل نہیں نکال سکتے؟ مطیبہ کو شرمندہ لہجہ رعیت کو اس کی جانب مڑنے پر مجبور کر گیا۔ آپ ہمیشہ متبادل راستے ہی کیوں تلاش کرتی ہیں؟ جو ہو رہا ہے اسے ویسے ہی قبول کیوں نہیں کرتی؟ رعیت کے سوالوں پر اس نے چونک کر اس کی مسکراتی نظروں میں دیکھا۔ اس لیے کہ میں حقیقت پسند ہوں اور شراب کے پیچھے نہیں بھاگتی، کیونکہ میں جانتی ہوں شراب کے پیچھے بھاگنے والے خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں، اور میں یہ بے وقوفی کبھی نہیں کرنا چاہتی۔ مضبوط لہجے میں وہ بولتی، بنا سنگھار کے بھی سیدھا رعیت کے دل میں اتر رہی تھی۔ وہ مطیبہ کو اسی اعتماد کا تو دیوانہ تھا۔ محبت کبھی بھی شراب نہیں ہوتی۔ رعیت کی بات پر اس نے ایک سنجیدہ نگاہ اس کے مسکراتے چہرے پر ڈالی۔ باسکٹ اتار کر بیڈ پر رکھتے وہ پوری طرح اس کی جانب متوجہ تھا، جس کا دوپٹہ سر سے اتر کر کندھوں کو ڈھانپے ہوئے تھا۔ میرے نزدیک محبت صرف ایک کشش ہے، مطیبہ نے اپنا خیال ظاہر کیا، اور میرے نزدیک یہی سب کچھ ہے۔ ہاں، کشش تو یہ واقعی ہے، اور اسی لیے آج مجھے آپ بھی بہت بہت پرکشش لگ رہی ہیں۔ رعیت کے اتنے واضح اظہار پر مطیبہ ششدر رہ گئی۔ میک اپ کا کمال ہے، مطیبہ کے صاف کو انداز پر وہ کہکا لگائے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ لڑکی پہلی دیکھی ہے جو یہ کہنے کی بجائے کہ یہ نیچرل بیوٹی ہے، مزے سے اپنے خوبصورت لگنے کو میک اپ کا کمال کہہ رہی ہے۔ رعیت نے اس کی بات کو خوب انجوائے کیا۔ پلیز، میں اس بات سے اچھی طرح واقف ہوں کہ مجھ جیسی ایک عام سی شکل و صورت والی لڑکی تو کبھی آپ کی چوائس نہیں ہو سکتی، تو پھر میں کیوں خود کو دھوکے میں رکھوں؟ مطیبہ نے آخر کار دل کڑا کرے وہ سب کہہ دیا جو وہ اب تک رعیت کے لہجے میں محسوس کر رہی تھی۔ رعیت کے بدلتے انداز اسے بہت اچھے سے سمجھ آ رہے تھے۔ وہ ان سب پر بند باندھنا چاہتی تھی، اور اس سب کے لیے اب اسے کھل کر بات کرنی تھی۔ افسوس،
लोगों को जानने का दावा आपका मेरे बारे में तो गलत साबित हुआ है। रई ने अपनी गहरी हेजल आंखों में उसके खूबसूरत चेहरे को जकड़ा। क्या मतलब? उसने उलझकर रईत को देखा। सवालिया नज़रों ने रईत को बेचैन किया। मेरे लिए ज़ाहिरी खूबसूरती कभी कोई मायने नहीं रखती। मेरे लिए तो अंदर की खूबसूरती कशिश रखती है। और अफसोस आप अपनी अंदर की खूबसूरती को मुझसे छुपाने में नाकाम हुई। मुझे तो उस अंदर की मतीबा से मोहब्बत है जो साफ खरी है, जिसके चेहरे पर खूबसूरत लहजे का मास्क नहीं चढ़ा, जो अंदर बाहर से बिल्कुल शफाफ आईने की तरह दिखती है। रईत के इतने वाज़े इजहार ने मतीबा को गुम कर दिया। कैसा शख्स था वो, जिसने ना उसकी आंखों की तारीफ की थी, ना होंठों पर मर मिटने के दावे किए थे, जिसके नज़दीक ना उसके गाल कोई मायने रखते थे, ना घनेरी जुल्फ की तारीफ में उसने दुनिया जहान के कलाबे मिलाए थे। वो तो उसके बातन पर फिदा था, वो तो उसके अंदर तक झांक चुका था, वो उसकी सच्चाई का मोतरफ था। मतीबा शशतर उसे 2 कदम और बढ़ते देख रही थी। जो उसके करीब आते धीरे से उसके हाथ थाम चुका था। सर। मतीबा कुछ कहने वाली थी कि उसके सर कहने पर रईत गमगीन आवाज़ में उसे टोक गया। मगर मेरी ज़िंदगी की किसी भी प्लानिंग में मोहब्बत कहीं नहीं है। मतीबा उसके हाथ थामने पर चौंकी। उसकी बोलती नज़रों से नज़रें चुराते सर झुका गई। राहिद अपनी मोहब्बत के सामने उसका ये बस अंदाज देखकर मुस्कुराए बगैर न रह सका। मोहब्बत तो प्लानिंग से होती ही नहीं, और जो मोहब्बत प्लानिंग से हो वो तो सिर्फ सौदा होता है, ख्वाहिशों का सौदा, हवस का सौदा। और जैसे ही ये ख्वाहिशें पूरी होती हैं, मोहब्बत झाग की तरह बैठ जाती है। रईद उसकी जानिब थोड़ा सा झुका। उसका एक एक लफ्ज़ मुतीबा के दिल में उतर रहा था। मेरी मोहब्बत आपको कभी मजबूर नहीं करेगी, मगर आपकी बेहतनाई के बावजूद मैं खुद को आपसे मोहब्बत करने से रोक नहीं सकता। ना आप रोक सकती हो। रईद का हर दरम लहजा मुतीबा को साकित कर गया। मैं अब भी अपने अल्फाज पर कायम हूँ जो आपसे निकाह के वक्त किए थे। इस निकाह को रिश्ते में नहीं बदलना चाहूँगी, तो मैं कभी मजबूर नहीं करूँगा। रईद ने उसे फिर से यकीन दिलाया अपने अल्फाज का। मोहब्बत की यह वारदात तो मुझ पर हुई है, आपको इसकी सज़ा कभी नहीं दूँगा। मोहब्बत से चूर लहजा मतीबा की धड़कनें बेतरतीब कर रहा था। अकीदत के फूल उसकी पेशानी पर सजाते रईद ने उसके हाथ छोड़े, खामोशी से मुड़कर अलमारी की जाने बढ़ा और फिर कपड़े निकालकर वॉशरूम में बंद हो गया। वारदात तो मतीबा के दिल पर भी हुई थी और वो सज़ा झेल रही थी, मगर रईद के एहसान को मोहब्बत के रूप में कैसे बदल देती। रईद के बाहर आते ही वो खामोशी से कपड़े लिए वॉशरूम में चली आई। बाहर आई तो तमाम लाइट्स बंद थी, सिर्फ इलेक्ट्रिक मोमबत्तियाँ पूरे कमरे को रोशन कर रही थी। वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करके आगे बढ़ी। रईद बेड के किनारे पर करवट लिए लेता था, बाकी का पूरा बेड खाली था। मतीबा कुछ सोचकर सामने रखे बीन्स बैग के बने सोफे की जाने बढ़ी। रईद उसकी मौजूदगी महसूस करते हुए सीधा हुआ। मतीबा, इससे पहले कि वो उसे टोकता, मतीबा उसके कुछ कहने से पहले ही बोली, प्लीज़, मुझे पहले ही बहुत नेदामत हो रही है कि मेरी वजह से आपका आराम भी ख़राब हो रहा है। मैं यहाँ पर ठीक हूँ। मतीबा ने उसकी बात काटी। अभी तक आप इतना तो जान चुकी होंगी कि मैं किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठाने वाला शख्स नहीं। आप 2-3 दिन मेरे कमरे में मेरी मेहमान हैं और मेहमानों के साथ मैं बुरा सलूक नहीं करता। रईद की बात पर वो उसे बेबसी से देख कर रह गई। आप आराम से बिना किसी खौफ के यहाँ आकर लेट जाइए प्लीज़। रईद के अंदाज पर वो हाथ मरोड़ने लगी। वैसे भी आप जितनी बाएतमाद है, मुझ बेचारे को तो किसी खातिर में लाती ही नहीं, तो फिर मुझसे खौफ कैसा। रईद ने हाथ सर के पीछे बांधते उसका जायज़ा लिया। लेमन कलर के दीदा जेब सूट में वो पहली बार उसके दुपट्टे को कंधों पर देख रहा था, वरना वो हमेशा दुपट्टा सर पर और जिस्म पर लपेट कर रखती थी। चादर के अंदाज में मर्द कभी बेचारा नहीं होता। मतीबा उस पर चोट करती खामोशी से बैठ कर दूसरी जानिब आकर बैठ गई। आप बैठे बैठे सोती हैं? रईद उसे बैठे देखकर मसनूई हैरत से बोला। नहीं, लेट भी जाती हूँ, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आप अपना रुख दूसरी जानिब करें। मतीबा ने उसे एहसास दिलाना चाहा कि वो मुसलसल उसे घूर रहा है। मैं आप पर कड़ी नज़र रखी हुई हूँ कि कहीं मेरे मुंह दूसरी जानिब करते आप फिर से ना भाग खड़ी हूँ। रईद उसका इम्तिहान लेने पर तुला हुआ था। भाग कर भी कहाँ जाऊँगी, इसी कमरे में होंगी। मतीबा ने जानबूझकर बेचारी सी शक्ल बनाकर कहा। हाँ, अभी तो 2-3 बकौल आपके आप मुझ पर मुसल्लत रहेंगी। रईद ने उसकी बात का मज़ा लिया। जी बिल्कुल, मतीबा ने उसी तरह बैठे बैठे फिर जवाब दिया। ओके देन, गुड नाइट। रईद उसका मज़ीद इम्तिहान नहीं लेना चाहता था, लिहाजा अब की बार शराफत से करवट दूसरी जानिब बदल कर लेट गया। उसके लेटते मतीबा भी चुपचाप करवट दूसरी जानिब लिए लेट गई। अजीब जलूल से हुलिये वाला शख्स रईद के ऑफिस के अंदर आने लगा कि गेट पर मौजूद शम्स ने उसे रोका। ओ भाई, कहाँ? उसने हैरान होकर उसे रोका। मट्टी से हटी शलवार कमीज़ और टूटी जूती पहने खिचड़ी नुमा बालों वाला वो शख्स
शम्स को कोई नशा ही मालूम हुआ। बड़ी हुई शेव और लड़खड़ाते कदमों वाला फाइक रईद से ऑफिस मिलने गया ताकि मुतीबा के बारे में कुछ पूछ सके। तो तुम्हारे बॉस से मिलना है? लड़खड़ाती आवाज़ में वो बामुश्किल अपनी बात पूरी मुकम्मल कर सका। तुम्हारा मेरे बॉस से क्या? शम्स खफगी भरे अंदाज लहजे में बोला। मेरी बेटी यहाँ काम करती थी, कितने दिनों से वो ऑफिस से घर नहीं पहुँची, मैं पूछने आया हूँ कहाँ है मेरी बेटी। गुस्से में बोलते वो हाँफने लगा। लाल अंगारा आंखों से शम्स को घूर रहा था। शम्स उसकी बात पर एकदम चौंका। जहन में एक ही नाम गूंजा, मतीबा का बाप। कौन सी बेटी? अपने शक को यकीन का रूप देने के लिए उसने सवाल किया। मतीबा, उसके जवाब ने शम्स के शक को यकीन की रौनक बख्शी। साहब 2 दिन की छुट्टी पर हैं, जब आएंगी तब तुम भी आना। शम्स की बात पर वो मायूस सा हुआ। तुम झूठ बोल रहे हो। कुछ ख्याल आने पर वो शम्स को जुटलाने लगा। मुझे क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की, सच कह रहा हूँ, यकीन ना आए तो उससे पूछ लो। शम्स अंदर से निकलते एक मुलाजिम को आवाज़ देकर करीब बुलाने लगा। इधर आओ। उसके करीब आते ही शम्स ने उसके कंधे पर बाजू फैलाया। इसका बताओ कि रईस सर ऑफिस में है कि नहीं? सर तो 2 दिन की छुट्टी पर है। उसने भी वही जवाब दिया। यकीन करो 2 दिन बाद आओगे, मैं खुद तुम्हें सर के पास लेकर जाऊंगा। शम्स ने उसे यकीन दिलाया। फाइक कुछ सोचकर खामोशी से पलट गया, फिर वापस आया। सुनो, कुछ पैसे होंगे तुम्हारे पास? नशे ने उसे बेबस कर दिया था। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मतीबा की वजह से उसे फाइक को ना चाहते हुए भी उसे पैसे देने पड़े। वो जान गया था उसका नशा उसे मजीद बेगैरत बनाने पर तुला है। बेटी बेचकर वो पहले से ही बेगैरती का सबूत दे चुका है। एक बेगैरती और सही। कुछ पैसे निकालकर उसने फाइक के हाथ में थमाए। अजीब सी खुशी की चमक उसकी आंखों में उभरी। शुक्रिया। खुशी खुशी वो वापस चला गया। सुबह आंख खुलते ही जो सबसे पहला एहसास मतीबा को आया वो उस फासले का था जो रईद और मतीबा में रात सोने से पहले था। डरते डरते उसने करवट बदल कर देखा तो उतने ही फासले पर, मगर मुंह के बल उल्टा लेटे रईद को देखकर उसने सुख का सांस लिया। आहिस्ता से उठी, फिर न जाने क्या सोचकर रुक गई। गर्दन मोड़कर रईद के सोए हुए चेहरे की जानिब देखा जो मतीबा की जानिब था। इतने वजीद शरीक के सफ़र की ख्वाहिश कोई भी लड़की कर सकती थी, मगर मतीबा ख्वाहिश भी नहीं करना चाहती थी। वो सारी ज़िंदगी इस एहसास के साथ नहीं रहना चाहती थी कि उसके शौहर ने उसे एहसान के बदले कबूल किया है, चाहे वो अब मोहब्बत का दावेदार था। मगर मोहब्बत से पहले जो एक जज्बा उनके दरमियान परवान चढ़ा था वो एहसान का था। और मतीबा तो ऐसी खुददारी की मारी लड़की थी कि वो ये एहसान किसी सूरत लेने की रवादार नहीं थी। लब भींच कर खामोशी से उठी कि दुपट्टे का कोना खींचा जो उसने उठते साथ ही कंधे पर उड़ाया था। सांस सीने में अटकी। रुख मोड़कर पीछे देखा तो वो नींद में गाफिल रईद के हाथ के नीचे था। वो शायद मतीबा की खुद को तकती नज़रों या फिर उसके उठने की आहट की वजह से अपनी पोजीशन बदल रहा था कि मतीबा का दुपट्टा उस हाथ के नीचे आ गया जो उसके तकिए के गिर लिपटा था। मतीबा ने रुकी सांस बहाल की, आहिस्तगी से दुपट्टा खींचना चाहा, मगर दुपट्टे की सरसराहट अपने हाथ के नीचे महसूस करके रई ने एकदम आंखें खोलकर नींद में डूबी इस्तफामिया नज़रें मतीबा के चेहरे पर जमाई, जैसे पूछना चाह रहा हो क्या हुआ। मतीबा इसकी हरकत में आते ही दुपट्टा पूरी तरह खींच भी ना पाई थी कि वहीं रुक गई। मेरा दुपट्टा। मतीबा को यह तमाम सिचुएशन नहायत झुंझलाहट और खफत से दो चार कर रही थी। रई ने पूरी आंखें खोलकर उसकी नज़रों की सिम देखा। अपने हाथ के नीचे दबा उसका दुपट्टा देख कर वो हौले से मुस्कुराया, फिर छोड़कर शरारत से उसकी जानिब देखा। तू नहीं पास तो क्या हुआ, तेरी खुशबू में लुपटा दुपट्टा ही सही। रईद के शेर पढ़ने पर मतीबा की कानों की लोई तक सुर्ख हो गई। तेज़ी से रईद की जानिब देखे बिना उठकर वॉशरूम की जानिब बढ़ी। वॉशरूम की कुंडी चढ़ाते सामने नजर आते आईने में अपना चेहरा देखा। हौले हौले कदम उठाती दीवार में नसब शीशे के करीब आई, अपने चेहरे पर हाथ फेरे। मुझ में ऐसा क्या है जो तुम्हें ये सब कहने पर मजबूर करता है। आईने में नजर आते अपने अक्स की बजाय आंखों में मौजूद रईद के अक्स से हम कलाम हुई। कोई जवाब न पाकर सर झटका, सर बेसन की जानिब झुकाकर मुंह हाथ धोने लगी। जिस लम्हे बाहर आई, रईद बेड की पुश्त से टेक लगाए मोबाइल पर कुछ देखने या पढ़ने में मसरूफ़ था। मतीबा को अंदर आते देखकर एक नज़र भरकर उसकी जानिब देखा। मतीबा उसे नज़रअंदाज किए ड्रेसिंग के पास खड़ी होकर बाल सुलझाने लगी। कमर तक आते उसके लंबे घने स्याह बाल देखकर रईद अपनी जगह से उठा। मतीबा की तमाम हसियात उसी की जानिब मतवज्जे थी। उसकी नज़रों का इर्तकाज वो नोट कर चुकी थी। उलझन सवा नेज़े पर पहुंच चुकी थी। वो आहिस्ता रवे से चलता उसके करीब से करीब तर आया। मतीबा दम साधे उसका करीब आना नोट कर रही थी। उसके बिल्कुल पीछे रुकते उसने हाथ बढ़ाकर मतीबा के बालों को छुआ। मतीबा ने शस्त्र निगाहों से आईने में नज़र आते उसके अक्स को देखा। रईद ने उसके बालों में से एक मोती चुनकर मतीबा की निगाहों के सामने किया। उसने एक गहरी और मुतमईन सांस फिजा के स्पुर्द की। ये सेब का मोती आपके बालों में क्या कर रहा है? शरारत से आईने में से नज़र आते उसके अक्स को देखकर बोला।
رات میں اس پارلر والی نے میرے بالوں میں ڈھیر سارے لگا کر کوئی عجیب سا ہیئر سٹائل بنایا تھا. جتنے ہو سکے تھے رات میں نکال لیے تھے. یہ رہ گیا ہوگا. مطیبہ نے بالوں کو کیچر میں قید کرتے جلدی سے جواب دیا. جان میں جان ہے جو لمحہ پہلے رعید کھینچ رہا تھا. اوہ، میں سمجھا آپ کے بالوں میں خزانے ہیں. تبھی یہ سیب کو موتی بھی مل گیا. رعید نے مصنوعی انداز میں اپنی عقل کا ماتم کیا. کیوں، میرے بال ہیں کہ قومی خزانہ؟ مطیبہ اس کے مذاق پر منہ بنا کر رہ گئی. ویسے میرے یہاں کھڑے ہوتے آپ کے چہرے پر 12 کیوں بجے تھے؟ رعید اس کے چہرے کی اڑتی ہوائیاں دیکھ چکا تھا، اسی لیے اسے نارمل کر کے جان کر یہ سب کہا. اسی لیے کہ گھڑی بھی 12 بجا چکی ہے. مطیبہ نے گھڑی کی جانب دیکھ کر اسے احساس دلایا کہ وہ دونوں اٹھنے میں بے حد لیٹ ہو گئے ہیں. سب کیا سوچ رہے ہوں گے؟ مطیبہ نے اس کی جانب خود سے ہٹانے کے لیے جو کہا، اس بات کا مفہوم سوچ کر اپنی عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہا. جبکہ واش روم کی جانب جاتے رعید حیرت آنکھوں میں سموئے مڑا. واقعی. مطیبہ اسے جواب دینے کے بجائے بیڈ کی جانب آئی. بیڈ شیٹ ٹھیک کرتے کمال مہارت سے رعید کو ایسے نظر انداز کیا جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو. رعید مطیبہ کی حرکت پر نفی میں سر ہلاتا واش روم میں جا چکا تھا. دروازہ بند ہونے کی آواز سن کر مطیبہ نے اپنی جلد بازی پر ماتم کیا. اسی شام شمس نے فون کر کے رعید کو فائق کی آمد کے بارے میں بتایا. ٹھیک کیا آپ نے شمس بابا. اس کا مطلب ہے شہاب نے اسے جان بوجھ کر بل سے نکالا ہے تاکہ وہ مجھ تک آئے اور اسے مزید آگے آنے کا موقع ملے. رعید نے پرسوچ انداز میں کہا. یقیناً یہی مقصد ہوگا. فائق تو صرف بیٹی کو ڈھونڈنے اسی لیے آیا ہے کہ اس کے نشے کا خرچہ پانی بند ہو گیا ہے. اب پیسے لینے کی خاطر کچھ تو اسے کرنا ہے. بالکل. اور شہاب اسی بات کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. رعید کی بات کی شمس نے پھر سے تائید کی. یہی بات ہے. بہت شکریہ بابا. اب یہ کیس اور بھی آسان ہو جائے گا کیونکہ مرغا خود شکنجے میں پھنسنے کو آیا ہے. وہ تلخی سے مسکرایا. کوئی بات نہیں بیٹا، اللہ بہتر کرے. شمس نے دعائیں دیتے ہوئے فون بند کیا. رعید نے اسی وقت اپنے سمیر کو کال کی. ہیلو، کیسے ہو دولے میاں؟ وہ شوخ لہجے میں بولا. ابھی کل ہی تو اس کے ریسیپشن کے فنکشن میں وہ موجود تھا. اس کی بات پر رعید نے سر کو سامنے کچن سے نظر آتی مطیبہ کو دیکھا جس کی پشت رعید کی جانب بھی تھی. بالکل ٹھیک، خوش باش. رعید کے لہجے میں بھی شوخی در آئی. ماشاء اللہ. اور بتاؤ. رعید نے شمس کے ساتھ ہونے والی گفتگو منوان بتائی. ٹھیک ہے، میں شام میں آتا ہوں تو ڈسکس کرتے ہیں. اس نے فوراً آنے کی حامی بھرتے فون بند کیا. رعید اٹھ کر کچن کی جانب گیا جہاں مطیبہ اس کی خالہ اور مامیوں کے نرگے میں پھنسی ہوئی تھی. شکل سے تو یہی لگ رہا تھا پھر سے 12 بجے ہوئے تھے مطیبہ کی شکل پر. وہ آہستہ سے چلتا اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا. بھائی کب آؤ گے تم دونوں دبئی؟ اس کی خالہ رعید کو مطیبہ کے قریب کھڑے دیکھ کر بولی. مطیبہ نے چونک کر بائیں جانب نہیں دیکھا. رعید سے پہلے اس کی خوشبو مطیبہ تک پہنچ چکی تھی. اپنی بدلتی کیفیت پر وہ خود بھی حیران ہوئی. پہلے آپ جائیں گی تو ہم آئیں گے نا؟ رعید کی سب کے ساتھ بہت بے تکلفی تھی اور فوزیہ نے تو اس کی ماں کی ڈیتھ کے بعد رعید کو بے حد سنبھالا تھا. اسی لیے بھی وہ اس کے بے حد قریب تھی اور بے تکلفی بھی اسی قدر. او ہائے، دیکھو ذرا کیسا بے مروت ہے. وہ ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھے حیرت سے بولی. تو کیا کہوں؟ وہ مسکرایا. اچھا بیٹا، یہ ہے اب ہماری قدر. مطیبہ یہ بہت مطلبی ہے. تم آئی تو ہمیں بھول گیا. اسے کس کے رکھنا، یہ نہ ہو کل کو بچے آئیں تو یہ تمہیں بھول جائے. مطیبہ تو ان کی بات اور بھی ہون شکل لیے نظریں ادھر ادھر گھمانے لگی جبکہ رعید کا کہکا بے ساختہ تھا. ان کے آپسی حالات کیا تھے یہ بس وہ دونوں یا پھر حسن اور رفیہ جانتے تھے. باقی سب کے لیے تو وہ ایک عام شادی شدہ جوڑا ہی تھے. دیکھو کتنا خوش ہوا ہے بچوں کی بات پر. فوزیہ نے رعید کے کہکے پر مطیبہ کو متوجہ کروانا چاہا. ماما، ڈیڈی بلا رہے ہیں. اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور گل افشانی کرتی ان کا بیٹا ان کے میاں کا بلاوا لے آیا. مطیبہ نے ان کے کچن سے نکلے جانے پر سکھ کا سانس لیا. اس وقت چہرے پر 12 کیوں بجے ہیں؟ وہ سرگوشی نما آواز میں بولا. رفیہ اور رعید کی مامانی دوپہر کا کھانا تیار کرنے میں مگن تھی. ان دونوں کی جانب میں متوجہ نہیں تھی. کیا مطلب؟ مطیبہ کو اس کی بے وقت کی راگنی کی سمجھ نہیں آئی. اب تو دوپہر کے 3 بج چکے ہیں جبکہ آپ کے چہرے پر وہی ٹائم ہے. رعید نے اسے چڑھایا. میرے منہ پر اتنی ریسرچ کر کے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا. مطیبہ نے تڑک کر جواب دیا. ہو سکتا ہے کچھ مل ہی جائے. رعید کی بات پر اس نے سنجیدگی سے اب کی بار رعید کی جانب دیکھا جس کی نظروں کے مفہوم سمجھتے اس کے چہرے کی سنجیدگی میں اضافہ ہوا. میری ہر بات پر غصہ ہونے سے بہتر ہے دوستی کر لیں. رعید نے ہاتھ اس کی جانب پھیلایا. میں کون سی آپ کی دشمن ہوں؟ مطیبہ نے منہ بنایا. نہیں مگر جیسے گھورتی ہیں دشمن سے کم بھی نہیں. دوستی میں تو ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا ہو جاتی ہے نا. رعید کے پہلے ہاتھ کو نظر انداز کرنے ہی والی تھی کہ رعید کی بات سن کر چند لمحے توقف کیا. پھر اپنا ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں ایسے دیا کہ بامشکل وہ انگلیاں ہی تھام سکے. رعید نے خود ہی صحیح سے مصاحفہ والا طریقہ اپنایا.
دوستی تو صحیح انداز میں کریں، یہ کیا کہ شش و پنج ختم ہی نہیں ہو رہی۔ رئی نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا۔ مطیبہ نے فوراً ہاتھ کھینچا اور کچن سے باہر نکل گئی۔ شام میں سمیر اس کے گھر موجود تھا۔ جتنے مہمان باقی رہ چکے تھے ان کی رات کی فلائٹ تھی، لہٰذا رئیت سمیر کو لیے اپنے روم میں چلا گیا تاکہ ان کے مابین گفتگو اس کے رشتہ دار نہ سن سکے۔ اب بتاؤ پوری بات۔ سمیر کے کہنے پر اس نے پھر سے وہ سب دہرایا جو شمس نے اسے فون کر کے بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، تم کل فائق کو گھیرو اور کل ہی میں شہاب کے خلاف جھوٹے نکاح کا نوٹس بھجواتا ہوں۔ سمیر نے فوراً تمام پلان ترتیب دیا۔ ٹھیک ہے، رئی نے سر ہلا کر اس کی بات کی تائید کی۔ اور اس فائق کو کل واپس نہیں جانے دینا، یہیں سے اسے جیل بھجوائیں گے۔ جس وقت یہ تمہارے آفس پہنچے تم نے مجھے کال کرنی، میں پولیس سمیت آؤں گا اور اسے سلاخوں کے پیچھے دھکیلنے۔ سمیر نے نفرت سے فائق کا ذکر کیا۔ تو بیٹھ ایک منٹ۔ رئیت کمرے سے نکل کر کچن کی جانب آیا جہاں مطیبہ اور فوزیہ ٹرالی سیٹ کرنے میں مصروف تھی۔ مطیبہ جانتی تھی کہ سمیر ہی وہ وکیل ہے جو ان کی جانب سے کیس لڑے گا۔ میں یہی کہنے کے لیے آنے والا تھا کہ میرے دوست بیچارے کے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست کر لیں۔ رئی نے تشکر سے ان دونوں کو دیکھا۔ بھائی تمہاری اور اس کی انڈرسٹینڈنگ تو ماشاءاللہ سے کمال کی ہے، بن کہے تمہاری سب خواہشیں سمجھ آتی ہے۔ تمہارے دوست کو سلام کرنے کے بعد یہ سیدھی کچن ہی آئی۔ میں نے سوچا ایک دن کی دلہن اکیلی کام کرتی کیا اچھی لگے گی، تو اس کی مدد کے لیے پہنچ گئی۔ فوزیہ کے بات پر ٹرالی میں کباب کی پلیٹ رکھتے ہوئے مطیبہ نے گھبرا کر رئیت کی جانب دیکھا کہ وہ متوجہ ہے یا نہیں۔ اس کی نظریں خود پر مرکوز دیکھ کر مطیبہ نے فوراً پلکوں کی جھالر گرائی۔ یہ تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں، بن کہے ہی بہت کچھ جاننے لگ گئی ہیں یہ، رئیت نے غمگین لہجے میں کہا۔ یہ سلمان کہاں ہے؟ مطیبہ نے بال پڑھنے کی خاطر جان بوجھ کر موضوع ہی بدل دیا۔ لہجہ کا معمولی سا ارتعاش، رئیت کے لبوں پر مسکراہٹ بکھرا گیا۔ اس کے جذبے اس کے لہجے پر یوں اثر انداز ہونے لگے تھے۔ اتنی تقویت ہی بہت تھی۔ کچھ سوٹس میں نے ڈرائی کلین کے لیے دیے تھے، وہ ہی لینے گیا ہے، رئیت نے اب کی بار سنجیدگی سے کہا۔ آپ پھر خود لے جائیے یہ سب، مطیبہ نے قبض رکھتے ہوئے کہا۔ میں لے جاتا ہوں، کوئی ایشو نہیں۔ بابا کہاں ہیں؟ کمرے میں جانے سے پہلے تو حسن لاؤنج میں سب کے ہمراہ بیٹھے تھے، مگر ابھی جب وہ کمرے سے باہر آیا تو وہ لاؤنج میں نظر نہیں آئے تھے۔ وہ وقار ماموں کے ساتھ شطرنج کی بازی لگانے اسٹڈی میں گئے ہیں، مطیبہ نے مصروف انداز میں کہا۔ فوزیہ باہر جا چکی تھی۔ رئیت چند قدم چل کر اس کے قریب آیا۔ مجھ سے اتنا گھبراتی کیوں ہیں آپ؟ نہ جانے کیوں یہ 2 دن مسلسل اس کی سنگت میں رہنے کی وجہ سے تھا کہ ہر پل دل اس کی جانب کھنچتا جاتا تھا، اسے خواہ مخاطب کرنے کو دل کرتا تھا۔ یہ جذبے کبھی کسی کے لیے دل میں پیدا نہیں ہوئے تھے۔ بہت سی کزن تھی، کلاس فیلوز بھی رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں دل نے کبھی ضدی بچے کی طرح کسی کی ضد نہیں کی تھی۔ مگر یہ انا رکھنے والی مطیبہ اسے چاروں خانے چت کر گئی تھی۔ سرسری نظر اس کی جانب کی مطیبہ نے، کیونکہ میں احسان فراموش نہیں بننا چاہتی، اپنی اوقات اچھے سے پہچانتی ہوں۔ مطیبہ کے سنجیدہ لہجے پر رئیت کی مسکراہٹیں لبوں سے معدوم ہوئی۔ چائے ٹھنڈی ہو جائے گی، لے جائیے، اس کے لب کھلتے دیکھ کر مطیبہ نے جلدی سے کہا اور خود بھی کچن سے باہر نکل گئی۔ رئیت کو اس کا یہ انداز نہ جانے کیوں خلا گیا، خاموشی سے ٹرالی گھسیٹ کر کمرے کی جانب بڑھا۔ اگلے دن فائق صبح ہی صبح رئیت کے آفس پہنچ چکا تھا۔ شمس نے آفس میں اطلاع پہنچائی۔ مریم نے فوراً رئیت کے روم میں کال ملائی۔ سر، وہ شمس بابا کہہ رہے ہیں کہ کوئی فائق نامی شخص آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ رئیت 2 دن کے تمام کام چیک کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اسے اندر بھیج دو، مصروف سے انداز میں مریم کو جواب دیا۔ فوراً سمیر کو کال ملائی۔ ہاں، وہ آفس پہنچ چکا ہے۔ رئیت نے سمیر کے فون اٹھاتے ہی اسے مطلع کیا۔ ٹھیک ہے، اس کے خلاف FIR میں بنوا چکا ہوں، اسے وارنٹ گرفتاری لے کر پہنچتا ہوں، سمیر نے اپنی پیش رفت بتائی۔ ٹھیک ہے۔ رئیت فون بند کر کے سامنے پھیلی فائلز کی جانب متوجہ ہوا۔ کچھ دیر بعد اسی دن کی طرح عجیب حیت والا فائق رئیت کے کمرے میں داخل ہوا۔ رئیت کی رگیں اس بے غیرت باپ کو دیکھ کر تن گئی۔ جی، کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ رئیت نے سپاٹ لہجے میں اسے مخاطب کیا، جو جھومتا جھامتا بامشکل اپنے پاؤں زمین پر ٹکا ہوئے تھا۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ اس کے سوال پر رئیت کا دل کیا اٹھ کر اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ لگائے۔ بیٹھو، مگر اپنی سوچ کے برخلاف اسے بیٹھنے کا کہا۔ کون سی بیٹی اور کس کی بیٹی؟ رئیت نے غصے سے بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ وہی بیٹی جو یہاں کام کرتی تھی، کہاں چھپا کر رکھی ہے میری مطیبہ؟ وہ انگلی اٹھا کر اپنی آواز میں چاند پیدا کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ اپنے اس دوست سے کیوں نہیں پوچھتے جس کے ہاتھ تم نے اسے بیچا تھا؟ رئیت نے ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ میں نے نہیں بیچا اسے، نکاح کیا تھا اس کے ساتھ۔ فائق کی بات سن کے اسے یقین ہو گیا کہ شہاب اس کی برین واشنگ کر چکا ہے۔ اچھا، ثبوت دو کہ تم نے ہی اس کا نکاح کروایا ہے۔ رئیت نے کسی نہ کسی طرح تو اسے الجھانا تھا۔ کیوں، تم کون ہوتے ہو جس کو میں ثبوت دیتا پھروں؟ فائق نے گھرا کر کہا۔ کیونکہ میں وہ ہوں جو تمہاری بدقسمت بیٹی کا شوہر ہے۔ میری بیوی کے بارے میں ایسی بکواس کرنے والے کو تو میں زمین میں گاڑ دوں
اور بدقسمت وہ اسی لیے ہے کہ تم جیسا خبیث انسان اس کا باپ ہے۔ رئی نے جبڑے بھینچ کر فائق کو حقیقت بتائی۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ تم کہاں سے آگے؟ میں پولیس کے پاس جاؤں گا۔ نکاح پر نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب تم نے میری بیٹی اغوا کی ہے۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ فائق بڑھ کے مارنے لگا۔ پریشان نہ ہو، پولیس تک تمہیں جانے کی ضرورت نہیں، پولیس خود یہاں آ رہی ہے۔ رئی کی بات پر اسے جھٹکا لگا، فوراً اپنی کرسی سے کھڑا ہوا۔ تمہیں دیکھ لوں گا میں۔ وہ بھاگنے کو تیار تھا کہ رئی تیزی سے اپنی کرسی چھوڑ کر اس کے پیچھے لپکا، جو لڑکھڑاتے قدموں سے دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا، مگر نشے کے باعث اس کے قدموں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ تیزی سے دوڑ سکتا، اور اسی کا فائدہ رئی نے اٹھایا، اسے پیچھے سے دبوچا۔ تم یہاں سے اب ہل بھی نہیں سکتے، باہر جانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ رئی نے اسے جھٹکے سے اپنی جانب موڑتے کرسی کی جانب دھکیلا۔ تم ٹھیک نہیں کر رہے، وہ ہکلایا۔ ابھی تو سب ٹھیک کر رہا ہوں تمہارے ساتھ، فکر کیوں کرتے ہو؟ رئی نے اس کے کندھے کو تھپکا۔ ہیلو آقا جی، شہاب کا وہ بندہ جو فائق کا پیچھا کر رہا تھا اس وقت رئی کے آفس کے باہر کھڑا شہاب کو رپورٹ دے رہا تھا۔ ہاں بھائی، کیا رپورٹ ہے؟ شہاب آج کچھ دیر سے اٹھا تھا، اس وقت بیٹھا ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ آقا جی، فائق کافی دیر کا اندر آفس میں گیا ہوا ہے، بس ٹھیک ہے سب۔ جیسے ہی وہ باہر آئے تم اس کا پیچھا کرو اور اسے قابو کر کے میرے پاس لے آنا، تاکہ اسے گلوائیں کہ اس کمینے انسان نے ان ماں بیٹی کے بارے میں کیا بتایا ہے۔ شہاب نے ہاتھ روک کر اسے ہدایات دی۔ ٹھیک ہے آقا جی۔ اوہ یہ کیا؟ فون بند کرتے اس کی نظر جیسے ہی سامنے گئی، اس کے منہ سے اچانک کچھ بے ترتیب سے الفاظ نکلے۔ کیا ہوا؟ شہاب کے بھی کان کھڑے ہوئے۔ آقا جی، یہ تو پولیس آ گئی ہے یہاں، اس کا ماتحت سامنے دیکھتے ہوئے بولا، جہاں سمیر کی ہمراہی میں پولیس والے رئیت کے آفس کے اندر داخل ہوئے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ انڈے اور پراٹھے کا لقمہ غصے سے پلیٹ میں پھینکتے ہوئے بولا۔ آقا جی، ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی بھی تھی۔ یہ انسان بہت شاطر نکلا، اب یہ میرے وار کے لیے تیار رہے۔ شہاب غصے سے جبڑے بھینچ کر بولا۔ فون بند کرتے ہی کیف کا نمبر ملایا۔ جی آقا جی، کیف نے فون اٹھاتے ہی تابعداری سے پوچھا۔ کچھ دیر میں گھر کے اندر پھلانگو، اور اگر ماں بیٹی ملتی ہیں تو فوراً پکڑ کے لے آؤ، میں اب اور انتظار نہیں کر سکتا۔ یہاں سے کچھ اور بندوں کو بھی میں بھجواتا ہوں جو پہرہ داروں کو قابو کریں گے، اور تم تب تک جائزہ لے کر بتاؤ کہ کن کن جگہوں پر چھپ کر وار ہو سکتے ہیں۔ جن چند لوگوں کو میں بھجوا رہا ہوں ابھی ان کے نام تمہیں بتا دوں گا، تم پھر ان سے رابطہ رکھنا۔ کیف چکنا ہو کر اس کی ہدایات سن رہا تھا۔ جو حکم آقا جی، اس نے پھر سے نمک حلالی کا ثبوت دیتے کہا۔ شہاب نے فون بند کر دیا۔ تجھے تو اب ایسا سبق دوں گا کہ تیری 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ غصے سے ایک ہاتھ کی مٹھی دوسرے ہاتھ پر ماری۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ رئیت سامنے ہوتا اور اسے گولیوں سے بھون ڈالتا۔ کبھی کبھی ہم خود پر اور اپنی طاقت پر اتنے نازا ہوتے ہیں کہ جیسے ہم دنیا کو فتح کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ہر کسی کو اپنی طاقت کے بل بوتے پر زیر کر سکتے ہیں۔ ایسا ہی زعم شہاب کو خود پر تھا، مگر وہ اس بات سے لا علم تھا کہ جس اللہ نے اسے اتنا طاقتور بنایا ہے وہ لمحوں میں انسان کو اسی بیجا خود اعتمادی کے زیر کر دیتا ہے۔ آقا جی، نثار بھاگتا ہوا آیا، پھولے سانسوں کے درمیان وہ بس اسے ہی مخاطب کر سکا۔ کیا موت آئی ہے تجھے؟ شہاب نے ناگواری سے کہا۔ آقا جی، یہ عدالت کا کوئی نوٹس آپ کے نام آیا ہے۔ بندوق کاندھے پر سیدھی کرتے ایک لفافہ اس نے شہاب کی جانب بڑھایا۔ شہاب ایسے کئی نوٹسز کا عادی تھا، جانتا تھا ہزاروں دشمن یہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں، مگر انصاف تو اس کے ہاتھوں میں تھا، دنوں میں کیس ختم کروا دیتا۔ مغرور انداز میں وہ لفافہ کھولا، جیسے جیسے پڑھتا گیا اس کی رگیں تن گئی۔ کاش تجھے پہلے ہی قابو کر لیتا۔ عدالت کی طرف سے جھوٹے نکاح اور مطیبہ اور اس کی ماں کو دھمکیاں دینے کا نوٹس نہ صرف آیا تھا بلکہ اس کی پیشی کی تاریخ بھی درج تھی۔ اس نوٹس کو غصے سے مٹھی میں بھینچا کہ وہ چڑمڑا گیا۔ کیف کو دوبارہ فون کیا۔ ابھی اس کے گھر میں مت گھسنا، بہت طریقے سے وار کر گیا ہے یہ شخص، اس کا کوئی اور علاج کرنا پڑے گا۔ کیف کو منع کر کے فون بند کیا۔ گاڑی نکالو، مجھے وکیل کے پاس جانا ہے۔ ناشتہ وہیں ادھورا چھوڑ کر وہ وکیل کے پاس دوڑا۔ جس معاملے کو وہ سیدھا سمجھا تھا وہ پیچیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ جیسے ہی سمیر فائق کو ہتھ کڑی لگا کر گیا، رئی نے حسن کو فون ملا کر باخبر کیا۔ ٹھیک ہے، میں رفیہ اور مطیبہ کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دیتا ہوں، تم کوشش کرو کہ گھر جلدی آ سکو تو آ جاؤ۔ آج تمہاری ماں کی بھی برسی ہے، میں چاہ رہا تھا کہ کچھ دیگیں ہم گھربا میں بانٹ آئیں۔ حسن کی بات پر اس نے ایک ٹھنڈی سانس فضا کے سپرد کی۔ جی بابا، میں بس گھنٹے تک آتا ہوں۔ رئیت کیسے اس دن کو بھول سکتا تھا جب اس کی ماں بیماری سے لڑ کر تھک ہار کر آنکھیں موند گئی تھی۔ اس وقت وہ فقط 10 سال کا تھا۔ اس کی بیماری کی نوعیت اور تکلیف کا اندازہ تب تو نہیں کر سکتا تھا، مگر اب جب
اسے معلوم ہوا تھا کہ پھیپھڑوں کا کینسر کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، تو اپنی ماں کی ہمت یاد آتی تھی جس نے اپنی بیماری کا ہر لمحہ ہمت سے گزارا۔ رعید کو ہردم وہ بیماری کی حالت میں بھی چہرے پر مسکراہٹ لیے ویلکم کرتی، بستر سے لگی بھی وہ ہردم اس کے لیے پریشان رہتی۔ اس سے پہلے کہ آنکھوں کی نمی چہرہ بھگوتی، اس نے خود کو کام میں مصروف کر لیا۔ 1 کی بجائے 2 گھنٹے بعد وہ فارغ ہوا، سیدھا رخ گھر کی جانب کیا۔ گھر میں داخل ہوا تو رفیہ کچھ پریشان سی نظر آئی۔ آپ کی پریشان ہے؟ لاؤنج کے صوفے پر ان کے قریب بیٹھتے ان کی پریشانی بھانپ گیا۔ اب کہیں شہاب کوئی گھٹیا حرکت پر نہ اتر آئے۔ حسن رعید کے آتے ہی دیگو کے لیے فون کرنے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ مطیبہ اسے نظر نہیں آ رہی تھی۔ نہیں، آج تو نوٹس ملنے کے بعد وہ اب کوئی غلط حرکت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس طرح وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا، اور اتنی عقل یقیناً اسے ہوگی کہ قانون کو ہاتھ میں لینے کا مطلب سیدھا سیدھا یہی ہے کہ وہی غلطی پر ہے۔ رعید نے تفصیل سے اسے سمجھایا۔ اسی لمحے سلمان جوس کا گلاس لے آیا۔ رعید نے سلمان کی پھرتی پر چونک کر اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا، جیسے پوچھ رہا ہو آج کی یہ مستدی کس خوشی میں۔ وہ بھابھی نے آپ کی آواز سنی تو جوس بنا کر مجھے کہا آپ کو دے آؤں۔ سلمان نے دانت نکالے۔ اس کی بات سن کر رعید کو مطیبہ کی کل کی باتیں یاد آئی۔ مجھے ابھی نہیں پینا، فریج میں رکھ دو، صرف پانی کا گلاس لے آؤ۔ رعید نے صاف انکار کیا۔ اتنی مہربانی کر دی تھی تو خود لے بھی آتی۔ مطیبہ کا فضول کا گریز اسے غصہ دلا گیا۔ سلمان منہ بناتے گلاس واپس لے گیا۔ مطیبہ جو کچن میں کھڑی کچھ کباب تل رہی تھی، ساتھ ہی چائے کا پانی رکھ کر پلٹی تھی کہ سلمان کے ہاتھ میں جوس کا گلاس ویسے ہی دیکھ کر حیران ہوئی۔ بھائی جی کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پینا، بس پانی کا گلاس لے آؤ۔ مطیبہ نے ہولے سے سر ہلایا۔ کل جب اس نے احسان فراموشی والی بات کہی تھی تب سے ہی رعید کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ پھر سارا دن اس نے مطیبہ کو مخاطب نہیں کیا۔ رات میں مہمانوں کے چلے جانے کے بعد جب اس نے اپنی چیزیں واپس شفٹ کی، تب بھی وہ کمرے میں موجود ہونے کے باوجود مطیبہ کو مخاطب تک نہیں کیا، اسے مسلسل نظر انداز کر رہا تھا۔ مطیبہ کو اس کی ناراضگی کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے تو حقیقت بیان کی تھی، وہ کیوں مطیبہ سے امیدیں باندھ رہا تھا؟ سر جھٹک کر اپنے کام کی جانب متوجہ ہوئی۔ حسن نے اسے بتایا تھا کہ آج رعید کی ماں کی برسی ہے۔ 4 کباب وہ خود لے کر لاؤنج میں گئی، مگر رعید نے ایک نگاہ غلط تک اس پر نہیں ڈالی، نہ چائے کو ہاتھ لگایا اور نہ کباب کھائے۔ کمرے میں جا کر کپڑے بدلے اور حسن کے ساتھ دیگیں بانٹنے چل پڑا۔ رات بھی جب اس کی واپسی ہوئی تب بھی وہ اتنا ہی سنجیدہ تھا۔ کل ہو سکتا ہے شہاب کی وجہ سے کوئی پیش رفت ہو۔ رعید نے کھانے کی ٹیبل پر حسن کو مخاطب کیا۔ کوئی بات نہیں، کرنے دو، میں کرنل حمید کو سارا معاملہ بتا چکا، وہ اب اپنے طور پر اس کیس کو ہینڈل کرے گا۔ ججوں سے وہ بات چیت کر چکا ہے۔ حسن نے چاولوں سے بھرا چمچ منہ میں ڈالتے رعید کو تسلی دلائی۔ وہ بہت اثر و رسوخ والے بندے تھے۔ آنٹی، آپ کل جو آپ کی ہمسائی آئی تھی ان کو فون کر کے تیار رہنے کا کہیے گا، ان کا بیان عینی شاہد کے طور پر لینا ہے۔ رعید رفیہ سے مخاطب ہوا۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ رفیہ کھانا ختم کر چکی تھی۔ کھانا کھا کر رعید باہر لان میں چلا گیا۔ مطیبہ برتن اٹھا کر لان کی جانب بڑھی۔ رعید آہستہ روی سے فینسی لائٹس کے قریب ہاتھ پیچھے باندھے سر کو ہلکا سا جھکائے اپنے قدموں پر نظر کیے واک کر رہا تھا۔ مطیبہ اس کی جانب بڑھی۔ رعید اس کے قدموں کی چاپ محسوس کر چکا تھا، پھر بھی اپنے انداز میں فرق لائے بنا ویسے ہی چلتا رہا۔ مطیبہ اس کے ہم قدم ہوئی، کچھ دیر خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی رہی۔ رعید کا اسے یوں نظر انداز کرنا نہ جانے کیوں مطیبہ کو عجیب سے احساس سے دوچار کر گیا۔ کبھی کبھی بنا کہے کسی کی توجہ کے ہم اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ اس کا نظر انداز کیے جانا برداشت نہیں ہوتا۔ مطیبہ بھی پچھلے دنوں اس کی توجہ کی اس قدر عادی ہو چکی تھی کہ اندازہ نہیں تھا وہ یوں بے خبر اور لا تعلق بھی ہو جائے گا۔ آج آپ کی امی کی برسی تھی۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد مطیبہ کو سمجھ نہ آئی کیا کہے، تو اس کی ماں کے بارے میں ہی پوچھ لیا۔ جی، رعید نے مختصر جواب دیا۔ آپ آج انہیں بہت مس کر رہے ہیں؟ مطیبہ کے سوال پر وہ چلتا چلتا یکدم رکا، چہرہ موڑ کر اس کی جانب دیکھا جو منتظر نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میں آپ سے اپنی کیفیت کیوں شیئر کروں؟ رعید کے اجنبی انداز پر وہ چند پل اسے دیکھتی رہ گئی، جس کے لہجے میں ہی نہیں اس کی نظروں میں بھی آج اجنبیت تھی۔ کس رشتے کا کہتی جسے وہ خود ماننے سے انکاری تھی؟ ایک دوست سمجھ کر؟ یکدم یاد آیا کل ہی تو دوستی تھی۔ میں خود ترسی کا شکار لوگوں کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھتا۔ رعید کی ناراضگی انتہائی بڑھ چکی تھی۔ آپ کے خیال میں مجھے آپ سے کوئی لالچ ہے کہ میں ہر بار خود بڑھ کر آپ کی جانب آتا ہوں؟ رعید نے بازو سینے پر لپیٹتے اسے سر نظروں سے دیکھا۔ یہ بات نہیں، مگر آپ سمجھ نہیں رہے۔ مجھے لگتا ہے میں زبردستی آپ پر مسلط کر دی گئی ہوں۔ آپ میرے محسن ہیں اور میں آپ کو زبردستی خود سے باندھے نہیں رکھنا چاہتی، جبکہ میں جانتی ہوں کہ آپ صرف یہ جانتی ہیں کہ آپ نے لوگوں کو اپنی باتوں سے تکلیف کیسے دینی ہے۔ میں نے تو بہت صاف دل سے کل آپ کی صرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا،
تاکہ آپ جب تک یہاں رہیں اس احساس کے ساتھ نہ رہیں کہ میں نے آپ پر کوئی بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ہم انسانوں کو ہی اللہ نے ایک دوسرے کی مدد کے لیے معمور کیا ہے۔ اب آسمان سے تو کوئی آپ کی مدد کے لیے نہیں اترتا، اور پھر اب تو ہم میں رشتہ داری بھی نکل آئی ہے، تو اس رشتہ داری کے حوالے سے ہی یہ کوئی احسان نہیں۔ مگر پتہ نہیں آپ کیوں اس خود ساختہ خیال سے باہر نہیں آنا چاہتی۔ ہم نارمل کزنز کی طرح بھی تو ایک دوستی کے رشتے کے حوالے سے بات چیت کر سکتے ہیں نا، لیکن نہ، آپ نے تو سوچا ہوا کہ کسی کو خاطر میں ہی نہیں لانا۔ رعید اپنی بھڑاس نکال رہا تھا۔ مگر آپ دوستی سے آگے کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، وہ لہجے میں بےچارگی سموئے بولی۔ تو کیا کروں؟ اب ایک جذبہ جو میرے دل میں آپ کے لیے بیدار ہو چکا ہے، اس سے نظریں چرانے سے تو رہا۔ مجھے اگر صاف کو لوگ پسند ہیں تو وہ اسی لیے کہ میں خود بھی ویسا ہوں، رعید نے صاف جواب دیا۔ خیر، یہ سب میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں، فکر مت کری۔ اب آپ تک اپنا کوئی احساس نہیں پہنچاؤں گا، بے فکر رہیے۔ آپ اجنبی بن کر رہنا چاہتی ہیں تو میں بھی اب ویسا ہی رہوں گا۔ ویسے بھی کیس شروع ہو چکا ہے، اب آپ کو زیادہ دن اس انچاہے تعلق کے ساتھ نہیں رہنا پڑے گا۔ اپنے احساسات بتاتے بتاتے وہ پھر سے اجنبیت کے خیال میں بند ہو گیا۔ اپنی بات ختم کر کے وہ وہاں رکا نہیں، متوازن چال چلتا، اسے کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر چلا گیا۔ وہ خاموش کھڑی اسے خود سے دور جاتا دیکھتی رہی۔ وہ کیسے اسے سمجھائے کہ اس کی اوقات ہی نہیں کہ وہ رعید کی محبتوں کی خود کو اہل جانے، جس نے دوستی تک کے رشتے میں کبھی کسی کا احسان نہیں لیا، وہ کیسے اتنے اہم رشتے کی بنیاد اس ہمدردی کے احساس سے کرے۔ کبھی کبھی اپنی خودداری انسان کو بہت خوار کرتی ہے۔ اگلے دن رعید کی توقع کے عین مطابق اسے شہاب کی جانب سے عدالتی نوٹس آفس میں موصول ہوا۔ نوٹس میں اس پر نکاح کا جرم عائد کیا گیا تھا۔ رعید پہلے سے ہی شہاب کی جانب سے کسی گھٹیا چال کی امید کر رہا تھا۔ نوٹس اسے آفس میں ہی موصول ہوا تھا۔ ابھی وہ نوٹس پڑھ ہی رہا تھا کہ آفس کے نمبر پر کال آئی۔ ہیلو، مصروف انداز میں فون اٹھایا۔ دوسری جانب مریم تھی۔ سر، کوئی شہاب صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ مریم کی بات پر وہ لمحہ بھر کو خاموش ہوا۔ بات کرواؤ، کچھ سوچ کر مریم کو اجازت دی۔ تھوڑی دیر بعد شہاب کی کرخت آواز فون پر ابھری۔ کیسا لگا سرپرائز؟ اپنی طرف سے اس نے بڑا مورکا مارا تھا۔ میرے لیے یہ بالکل بھی سرپرائز نہیں تھا، میں تمہاری جانب سے اس سے بھی گھٹیا حرکت کے لیے تیار تھا۔ تم نے تو بڑے تھوڑے پر سودا کیا ہے۔ رعید نے اسے جلانے والی مسکراہٹ سمیت جواب دیا، اور حسب سابق وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ چہرے پر سختی در آئی۔ جب عدالت میں گھسیٹوں گا تب پوچھوں گا سودا کیسا لگا۔ تو پھر عدالت میں ہی بات کرنی تھی نا، پیسے کیوں ضائع کیے؟ رعید پر اس کی کسی دھمکی کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ تمہاری زندگی سے اس سکون کو چھین لوں گا، وہ پھنکار کر بولا۔ تمہاری بدولت ہی تو عمر بھر کا سکون میری زندگی میں آیا ہے۔ مطیبہ کا چہرہ نظروں کے سامنے گھوما۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جس جھوٹ پر تم نے کسی کی عزت بیچنے کی کوشش کی تھی، اسی جھوٹ پر تمہاری نام نہاد عزت کس طرح اچھالی جائے گی۔ رعید نے اسے جلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ منہ کے بل گرو گے، اس نے پھر سے دھمکی دینی چاہی۔ وقت بتائے گا، رعید نے اسے چیلنج کیا۔ غصے میں آ کر اس نے آخرکار فون بند کر دیا۔ رعید نے سر جھٹکا۔ 2 دن بعد ان کی پہلی پیشی تھی۔ رعید پوری تیاری کے ساتھ تھا۔ رفیہ کی ہمسائی نے بھی بیان ریکارڈ کروا لیا تھا، جو کہ انتہائی مدلل تھا۔ اس بیان کی وجہ سے بھی ان کا کیس کافی سٹرانگ ہو چکا تھا۔ ہر پیشی پر مطیبہ کو ساتھ لازمی جانا تھا۔ وہ کچھ گھبرائی ہوئی بھی تھی۔ حسن، رعید اور مطیبہ تینوں گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ رفیہ پریشان سی پورٹیکو میں کھڑی تھی۔ رعید نے انہیں بہت تسلی دلائی تھی، اس کے باوجود ماں تھی، پریشان ہونا تو بنتا تھا۔ رعید اور حسن آگے بیٹھے تھے، جبکہ مطیبہ بڑی سی چادر میں خود کو ڈھانپے پیچھے بیٹھی تھی۔ نہ جانے کیا بات تھی، دل عجیب سا پریشان ہو رہا تھا۔ وہ اپنی جلدی گھبرانے والوں میں سے نہیں تھی، نہ ہی اسے اس پیشی سے پریشانی ہو رہی تھی، پھر بھی دل میں پتہ نہیں کیوں سناٹا چھایا تھا۔ خاموشی سے گاڑی سے باہر دوڑتے بھاگتے مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ تینوں اس وقت خاموش تھے۔ حسن مسلسل کچھ ورد کر رہے تھے۔ رعید کی سنجیدگی بھی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ کورٹ کے باہر احاطے میں گاڑی پارک کر کے وہ تینوں اپنے اپنے دروازوں سے باہر آئے۔ سمیر پہلے سے موجود تھا، پارکنگ میں ان کا ہی منتظر کھڑا تھا۔ ان کی گاڑی رکتے ہی وہ تیزی سے تینوں کی جانب آیا۔ مطیبہ کو سلام کر کے حسن اور رعید سے بغرگل ہوا۔ اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ، حسن کی کسی بات کے جواب میں وہ بولا۔ حسن اور سمیر باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ رعید نے خاموش کھڑی مطیبہ کی جانب دیکھا، جو اپنی جگہ سے ہلی نہیں تھی، ایسے جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ رعید نے کچھ چونک کر اسے دیکھا، پھر نہ جانے دل میں کیا سمائی، ہاتھ بڑھا کر مطیبہ کا بایاں ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ میں تھاما۔ مطیبہ نے کچھ چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ رعید نے اس کی حیران نظروں کو نظر انداز کیا اور قدم آگے بڑھا دیے۔ مطیبہ کو ایسے لگا اس کے اندر کا اضطراب کسی حد تک کم ہو گیا ہے۔ خاموشی سے اس کی پیروی کرتی، اس کے پیچھے چلتی جا رہی تھی۔ کمرہ عدالت میں پہنچ کر بھی رعید نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا، بلکہ سیٹوں کے قریب پہنچ کر اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور پھر خود بھی اس کے برابر بیٹھ گیا۔
سمیر جج کے سامنے والی کرسیوں پر اپنی نشست سنبھال چکا تھا۔ حسن رعیت کے ساتھ بیٹھ چکے تھے۔ دوسری جانب شہاب بھی انہیں بیٹھا دکھائی دیا۔ رعیت نے بے حد سر نگاہوں سے اسے دیکھا، جو مونچھوں کو تاؤ دیتا مطیبہ کو اپنی غلیظ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ رعیت پر نگاہ پڑتے ہی خواہ ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کی جانب اچھال کر منہ سیدھا کیے جج کو دیکھنے لگا۔ 5 منٹ بعد دونوں جانب کے وکیل اپنا اپنا کیس بیان کرنے لگے۔ جج صاحب، نکاح پر نکاح کر کے میری ساتھی وکیل کے ساتھیوں نے نہ صرف معاشرتی غیر اخلاقی کا ثبوت دیا ہے بلکہ مذہب کا بھی مذاق اڑایا ہے۔ شہاب کی جانب سے موجود وکیل نے پہل کی۔ جج صاحب، میں اپنے ساتھی وکیل کو درست کرواتا چلوں۔ جس نکاح کو بنیاد بنا کر یہ یہاں آئے ہیں وہ نکاح میری ملزمہ نے انجام ہی نہیں دیا اور نہ ہی انہوں نے دستخط خود کیے۔ حتیٰ کہ جو شخص ان کا پہلا شوہر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اس کو انہوں نے کبھی دیکھا تک نہیں۔ سمیر نے شہاب کے وکیل کے جواب میں اپنے دلائل پیش کیے۔ کیا ملزمہ یہاں موجود ہے؟ جج نے سمیر سے سوال کیا۔ جی بالکل، سمیر نے اس کی موجودگی کی تصدیق کی۔ میری گزارش ہے کہ وہ ادھر آ کر اپنا بیان ہمیں بھی گوش گزار کریں۔ جج کے کہنے پر مطیبہ نے ایک نظر ساتھ بیٹھے رعیت کو دیکھا، جس نے اس کا ہاتھ تھپ تھپا کر جانے کا اشارہ کیا۔ مطیبہ نے سر جھکایا۔ خاموشی سے اٹھ کر وہ کٹہرے میں پہنچی۔ قرآن شریف پر پہلے اس نے حلف لیا گیا۔ جی محترمہ، آپ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جج کی اجازت ملتے ہی مطیبہ نے ایک کاردار نگاہ شہاب کی جانب ڈالی، پھر چہرہ گھما کر رعیت کی جانب دیکھا، جس کی نظروں سے مطیبہ کا ساتھ دینے کی گواہی دے رہی تھی۔ میں کچھ نہیں، بہت کچھ کہنا چاہوں گی۔ یہ شخص جو آج یہاں میرا دعوے دار بنا بیٹھا ہے، اس کو میں ہرگز نہیں جانتی۔ میرے باپ نے مجھے اس کے ہاتھ بیچا۔ مطیبہ پل بھر کر رکی۔ اپنے لیے اتنے تلخ الفاظ کرنا اور اتنی بھیڑ کے سامنے کسی تکلیف سے کم نہیں تھا۔ مجھے جب معلوم ہوا میں آفس سے اپنے گارڈ کے گھر پناہ لینے کے لیے چلی گئی۔ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ جس لڑکی کی قیمت لگائی جائے اس کے ساتھ شریفوں والا سلوک نہیں ہوتا۔ اگر اس شخص کو مجھ سے غرض تھی میری ماں سے میرا ہاتھ مانگ کر شریفوں کی طرح آتا، آپ اس سے پوچھیے کس دن اس نے میرا رشتہ بھیجا۔ اگر یہ اتنا ہی سچا تو اس سے پوچھیے ہمارا نکاح کہاں اور کس جگہ انجام پایا تھا اور اس کے گواہان کون تھے۔ یقیناً وہ بھی سب اپنی طرح جھوٹے اکٹھے کر لیے ہوں گے۔ نہ ہوش میں اور نہ مدہوشی میں نے اس شخص سے کسی قسم کا کوئی نکاح نہیں کیا۔ مطیبہ نے ایک لفظ پر زور دے کر کہا اور جب بولی تو پھر بولتی چلی گئی۔ ہاں، جو اب اور میرے اصل شوہر ہیں، میں نے اپنی مرضی سے ان سے نکاح کیا ہے، پورے ہوش و حواس کے ساتھ۔ میں نے نکاح نامے پر دستخط بھی کیے ہیں اور قبول ہے بھی کہا ہے، اور یہ نکاح میرے اسی گارڈ کے گھر ہوا ہے، اور اب میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنی مرضی سے رہتی ہوں۔ غصے میں بولتے مطیبہ کا سانس پھول گیا۔ ٹھیک ہے محترمہ، آپ اب اپنی سیٹ پر بیٹھ سکتی ہیں۔ جج نے کچھ پوائنٹس نوٹ کر کے مطیبہ کو اس کی سیٹ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جی، اب آپ کے ملزم اپنی طرف سے کوئی ثبوت دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیں۔ جج کا رخ اب شہاب کے وکیل کی جانب تھا، جس نے جھوٹے گواہان بھی حاضر کیے اور فائق کو بھی پیش کیا۔ میں نے خود اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کیا ہے۔ مطیبہ حیران تھی، اس کا باپ اس قدر بے غیرت کیسے تھا، جسے جیل میں بھی عقل نہیں آئی تھی۔ وہ شہاب کے ہی گن گاتا پھر رہا تھا۔ ایک باپ سے بڑھ کر کون سچ بات کہہ سکتا ہے؟ شہاب کے وکیل نے اپنی بات میں وزن پیدا کرنا چاہا۔ کچھ دیر بیانات کا جائزہ لینے کے بعد جج نے اگلی پیشی کی تاریخ بتا دی۔ میرے خدا، یہ شخص کس قدر گھٹیا ہے! حسن گاڑی میں بیٹھتے ہی صدمے سے بولے۔ صدمے میں تو مطیبہ بھی تھی۔ باپ کے رشتے میں ایک بھیڑیا اسے ملا تھا، جس نے بیچ چوراہے میں اس کی عزت کا جنازہ نکالا تھا آج۔ مطیبہ نے سر جھکا کر اپنے آنسو صاف کیے، جنہیں رعیت دیکھ چکا تھا۔ کورٹ سے نکلتے ہی اس کا پریشان چہرہ رعیت کو مضطرب کر گیا۔ رعیت، مجھے برکت کی طرف اتار دینا، میں کچھ دیر بعد آؤں گا۔ حسن اپنے کسی دوست کے گھر رکنے کا کہا، جن کا گھر راستے میں پڑتا تھا۔ جی بابا، رعیت نے اس بات میں سر ہلاتے گاڑی کا رخ برکت صاحب کی طرف کیا۔ ان کے گھر کے سامنے گاڑی روکی۔ مطیبہ بیٹے، پریشان نہیں ہونا، اللہ بہتر کرے گا، ماں کو بھی گھر جا کر حوصلہ دینا۔ حسن نے پیچھے مڑ کر اس کے پسماردہ چہرے کو دیکھتے سر پر ہاتھ رکھتے تاکید کی۔ جی بابا۔ مطیبہ رعیت کی طرح انہیں بابا کہنے لگی تھی۔ کچھ دنوں سے ہی انہوں نے تاکید کی، اور جب سے اس نے ان کے ساتھ اجنبیت والا رویہ ختم کیا تب سے اس نے جانا کہ وہ واقعی بہت اچھے انسان ہیں۔ ان کے مان بھرے انداز پر مطیبہ ان کو بابا کہنا شروع ہو گئی تھی۔ دھیان سے جانا۔ اترتے وقت انہوں نے رعیت کو تاکید کی۔ جیسے ہی حسن دروازہ بند کر برکت کے گھر کے گیٹ کی جانب بڑھے، رعیت نے بیک ویو مرر سے اسے دیکھا۔ آگے آ جائیے۔ رعیت کے مخاطب کرنے پر مطیبہ نے ایک نظر بیک ویو مرر سے نظر آتی اس کی آنکھوں کو دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں، مطیبہ نے انکار کیا۔ مگر میں ٹھیک نہیں ہوں، اور جب تک آپ آگے نہیں آئیں گی ٹھیک نہیں ہوں گا، رعیت نے ضدی لہجے میں کہا۔ مطیبہ اس کے انداز سے زچ ہوئی، غصے سے دب دب کرتی آگے آ کر بیٹھی۔ ایک تو وہ پریشان تھی، اوپر سے رعیت کی یہ بے جا ضد۔
وہ جانتا تھا کہ اسے یہ فلمی باتیں پسند نہیں تھی، پھر خواہ کی ضد لگائی۔ اب یہاں بیٹھ کر جتنا رونا ہے رو لیں، کم از کم آپ کو تسلی تو دے سکتا ہوں نا۔ رئی نے اس کے بیٹھتے ہی سکھ کا سانس لیتے گاڑی آگے بڑھائی۔ وہ تو شکر تھا اس بحث سے پہلے ہی حسن برکت کے گیٹ کے اندر جا چکے تھے، ورنہ مطیبہ کا ان کے سامنے خفت کا سامنا کرنا پڑتا۔ مجھے کیا ضرورت ہے رونے کی؟ مطیبہ کے لہجے نے چگلی کھائی۔ بالکل، آپ کو رونے کی قطعی ضرورت ہونی بھی نہیں چاہیے۔ جس اعتماد کا مظاہرہ آج آپ نے اپنی صفائی پیش کرتے وقت کیا تھا، میری خواہش ہے کہ اس پورے کیس کے دوران آپ اتنی ہی بااعتماد نظر آئیں۔ رئیس سامنے دیکھتے پتہ نہیں اسے سرا رہا تھا یا ہمت بندھا رہا تھا، مطیبہ کو سمجھ نہیں آئی۔ بندہ تھینک یو ہی کہہ دیتا ہے۔ رئیس نے پھر سے اس کی خاموشی پر چوٹ کی۔ کس بات کا شکریہ؟ مطیبہ نے اچنبھے سے پوچھا۔ میں نے تمام وقت آپ کو مورل سپورٹ دی، کتنا بڑا احسان کیا ہے آج میں نے آپ کو کوئی قدر ہی نہیں۔ رئیس کے طنز کی وجہ مطیبہ کو سمجھ نہیں آئی۔ بہت شکریہ، میں کبھی ایسی مورل سپورٹ کر کے اس احسان کا بدلہ اتار دوں گی، مطیبہ نے اس کی بات پر اسپاٹ لہجے میں کہا۔ وعدہ کریے۔ مطیبہ جذبات میں سوچے سمجھے بنا بول گئی، مگر اس کا اندازہ اس سے نہیں تھا۔ جی بالکل پکا وعدہ، مطیبہ نے منہ بنا کر کہا۔ اب یاد رکھنا اس بات کو، رئیس نے اسے پھر سے جتایا۔ میں اپنے محسنوں کو کبھی نہیں بھولتی، مطیبہ نے اسے باور کروایا۔ کسی اور کے ساتھ زندگی گزارتے وقت بھی یاد رکھیں گی نا؟ رئیس کی بات پر اس نے ایک الجھی نظر رئیس کے جازم نظر چہرے پر ڈالی۔ کیا مطلب اب یہ کیس حل ہوتے ہی آپ نے میرے ساتھ تو ساری زندگی رہنا نہیں، اور پھر یقیناً آپ کسی نہ کسی کو اپنی زندگی میں شامل کریں گی، تو جب شامل کریں گی تو ظاہر ہے ہم جیسوں کو کہاں زندگی پر یاد رکھیں گے۔ رئیس کے منہ سے اس نے پہلی بار اتنے ہلکے پھلکے انداز میں اس رشتے کو ختم ہونے کی بات سنی تھی۔ چند لمحوں کے لیے وہ سناٹے میں چلی گئی۔ نہیں، میں پھر بھی کبھی آپ کو نہیں بھولوں گی۔ نہ جانے اس کی آواز میں کیسا کھوکھلا پن تھا جسے رئیس نے پوری طرح محسوس کیا۔ اس کے بعد سارا راستہ دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ تو یہ تھی اس کی 5ویں ایپیسوڈ۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اور اس وقت میرا گلا بہت بیٹھ چکا ہے، مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا ہے، پتہ نہیں دکھ رہا ہے، تو میں زیادہ بول نہیں سکتی ہوں، تو اسی لیے میں نے سوچا کہ میں ریکارڈنگ کو ادھر ہی ختم کر دوں، کیونکہ اب میں مزید بولی تو مجھے لگ رہا ہے کہ میرا کل تک گلا بالکل بند ہو جائے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، نہ ہونے سے ہونا بیٹر ہے۔ یہ نہ ہو کہ اب کل میں 3 ریکارڈ کر لوں ویڈیوز، مطلب آج میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں تو دوں گی کل ہی نا، تو آج آپ لوگوں کو 2 ہی ویڈیوز ملیں گی، اس کے علاوہ اب جو ملیں گی باقی والی وہ کل ہی ملیں گی۔ تو آج اتنا ہی میرے سے ہو سکا کہ میں 2 ہی ریکارڈ کر پاؤں، ٹھیک ہے، اور وہ بھی چھوٹی ہیں یار، آئی نو، لیکن میں اتنا ہی کر پائی ہوں، آپ لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہی پڑے گا۔ کیا کروں، آپ لوگ ہو ہی میرے اتنے اچھے سبسکرائبرز کہ میں آپ لوگوں سے بنداس بلا جھجک سب کچھ کہہ دیتی ہوں۔ کوئی نہیں ہوتا کہ آپ لوگ کیا سوچو گے کیا سمجھو گے، مجھے ذرا بھی پرواہ نہیں ہوتی اس چیز کی۔ مجھے ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو بھی میں بولتی ہوں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرو گے اور سمجھو گے اس بات کو۔ تو میرا خیال ہے ویڈیو کو ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ میری زبان لڑکھڑا رہی ہے اور مجھ سے صحیح سے بولا بھی نہیں جا رہا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی باقی سیکنڈ لاسٹ اور لاسٹ ایپیسوڈ میں۔ اگلی جو ایپیسوڈز ہوں گی وہ سیکنڈ لاسٹ اور لاسٹ ہی ہوں گی انشاءاللہ۔ میں 2 ہی پارٹس میں اگلے 2 ایپیسوڈز بناؤں گی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ حافظ۔